لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان ایمان، ہم فرش ازا تک آتے ہیں تاکہ معرفت اہل بیت حاصل ہو سکے، کربلا کو پہچان سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا وہ فریضہ ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اسلام نے ہمیں متوجہ کیا. پیغمبر کی وہ حدیث مشہور ہے، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو. پیغمبر اسلام نے جو لفظیں رکھی ہیں اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا یہ نہیں کہا ہے اعلموا ھذا حسین، جان لو کہ یہ حسین ہے. بات جاننے کی نہیں کی، بات پہچاننے کی کی. اس لیے کہ حسین کو جس مجمع میں رسول اسلام پہچنوا رہے تھے وہاں جاننے والے سب تھے. آپ ذرا سوچیں، پیغمبر اسلام متفق علیہ حدیث ہے جس کو ساری کتابوں نے لکھا ہے اور شان نزول کے ساتھ لکھا. بات آئیے ذرا سی اس کی وضاحت ہو جائے. رسول اسلام منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، بالکل سنا ہوا واقعہ مگر میں نتیجہ دینا چاہوں گا. خطبہ دے رہے ہیں پیغمبر اسلام، اتنے میں مسجد کے دروازے پہ چھوٹا نواسا آیا، ابا کے دامن میں پیر الجھا. حسین گرنا چاہتے ہیں، ابھی گر رہے ہیں کہ رسول اسلام نے خطبے کو توڑا. صفوں کو رونتے ہوئے رسول اسلام مسجد کے دروازے پہ گئے، سرکار سید الشہداء کو آغوش میں لیا، لے کے منبر پہ آئے. مجھے نہیں معلوم، تاریخ نے بیان نہیں کیا کہ رسول اسلام نماز کا حکم پہنچا رہے تھے، روزے کا حکم پہنچا رہے تھے، حج کی بات کر رہے تھے، معاشرے کی اصلاح میں کون سے موضوع پہ تھے، مگر جس موضوع پہ بھی تھے رسول نے سب چھوڑ کے ایک جملہ کہا، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو.
سوال یہ ہے کہ پیغمبر کس کام کے لیے بھیجے گئے؟ پیغمبر کی بعثت کا مقصد شریعت کی تبلیغ ہے یا اہل بیت کی معرفی؟ اہل بیت کو رسول کو پہچانوانا ہے، اپنے اہل بیت کو، یا پھر شریعت؟ ہر آدمی کہے گا کہ شریعت، لیکن رسول اسلام اس سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ جہاں نماز اپنا تعارف مانگے گی، روزہ اپنی شناخت مانگے گا کہ کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سا حج، تو کوئی تو ایسا ہو کہ جس کو پہچانوایا جائے تاکہ اس سے نماز پہچانی جائے۔ بس جس سے شریعتوں کا وجود باقی تھا اسے پہچانو، تاکہ اب جو نماز پڑھو تو اسے پہچان کے جو حقیقی نمازی ہے۔ پیغمبر اسلام لے کے آگئے، کیا کہا؟ ہذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ سوال بہت مشہور ہے، اکثر خطباء علماء اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں ایک زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اتنے صحابہ کرام موجود ہیں، کسی سے کہیے کہ وہ جائے اور جا کے حسین کو سہارا دے دے۔ آپ خطبے کو توڑ کر کے جا رہے ہیں، کسی کو بھیج دیجئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے تو نہ سنا جائے، اور پھر یہ بزم ہے، میدان جنگ بھی نہیں ہے۔ کہہ دیجئے، چلا جائے کوئی صحابی جا کر کے بچا لے۔ دیکھیں، جو جواب دیا جاتا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ جواب عام طور پہ یہ ملتا ہے کہ امامت صحابیت کا سہارا بنتی ہے، صحابیت امامت کو سہارا نہیں دے سکتی۔ لیکن میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے بتائیے وہ کون سا نبی گزرا کہ جس نے صحابیت سے مدد نہ مانگی ہو؟ کوئی نبی دکھائیے کہ جو کائنات میں گزرا ہو اور اس نے صحابیت سے اپنی مدد نہ مانگی ہو۔ تاریخ گواہ ہے، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، اور جناب عیسیٰ کا تو واقعہ کہ جب جناب عیسیٰ نے کہا ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، تو سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب مدد نبی مانگ رہا تھا تو جواب یہ کیوں ہوا کہ ہم اللہ کی مدد کے لیے تیار ہیں؟ کا قرآن آیتیں پیغام ہی کے لیے تو رکھتا ہے، کا اسی سے پہچان لو کہ اپنے زمانے کے نبی اور امام کی مدد اصل میں خدا کی مدد ہوا کرتی ہے۔ تو مدد مانگی گئی۔ پیغمبر اسلام کی کوئی جنگ بتائیے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے مدد نہ مانگی؟ ہر جنگ میں اصحاب سے مدد مانگی۔ تو مدد سے انکار کیوں ہے؟ اور ہم تو مدد سے انکار کے عادی بھی نہیں، ہم تو خود اصحاب کرام سے مدد مانگتے ہیں۔ یا علی کہتے ہیں کہ نہیں، یا حسن کہتے ہیں کہ نہیں، یا حسین کہتے ہیں کہ نہیں، تو ہم تو مدد کے قائل ہیں۔ تو پھر یہاں مدد سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں جس نے رسول کی مدد کی، مگر مدد ہمارے یہاں ہے، ہم مدد مانگتے۔ اور اب تاریخ خود اسی امامت کی دیکھ لیجئے، اگر وہ رسالت کی بات ہے، مولائے کائنات نے کوئی جنگ بغیر اصحاب کی مدد کے لڑی؟ نہیں لڑی۔
امام حسن علیہ السلام جس جنگ کے لیے نکلے ہیں اصحاب کو لے کے نکلے. اچھا سب کی بات چھوڑ دیجئے, خود امام حسین کو لے لیجئے. تو اب یہاں تو کردار ہی عجیب نظر آتا ہے کہ خود یہ امام اعلان کر رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. ہاں دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو نبی سے اچھے صحابی مل سکتے ہیں. تو اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں صرف دونوں تاریخ پڑھ لیجئے. ایک جگہ کی تاریخ یہ ہے کہ نبی بلا رہے ہیں, کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, یہاں چراغ گل کر کے بھگایا واپس کیا جا رہا ہے, کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. مرحلہ بالکل آسان, تاریخ بالکل سامنے ہے, لیکن مدد مانگی جو اصل مرحلہ ہے. پھر سرکار ختمی مرتبت نے کسی سے کہہ کے مدد کیوں نہ کروائی. اصل مرحلہ یہ ہے. عجب نہیں میرا نبی آواز دے کہ نادان کسی دوسرے کا عمل چونکہ شریعت نہیں بنے گا اور میرا عمل اصول شریعت بنے گا. میں آج حسین کی مدد کر کے کائنات کو اصول دے رہا ہوں کہ جب کبھی حسین مشکل میں گرفتار ہو تو حسین کی مدد نصرت رسول ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور اب رسول اسلام منبر پہ عجیب جملہ کہہ رہے ہیں, ہاذا حسین فعرفوہ, یہ حسین ہے اسے پہچانو. یہ نہیں کہا کہ یہ حسین ہے اسے جانو, اس لیے کہ مجمع میں کون ہے جو نہیں جانتا. ساری کائنات جان رہی ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے, نبی کا نواسا ہے, فاطمہ کا دلبند ہے, حسن کا بھائی ہے. سب جانتے ہیں. رسول آواز دیں گے ہاں سب جانتے ہیں. میں جاننے کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, پہچاننے کا مرحلہ ہے. حسین کو جاننے کی بات نہیں ہے, حسین کو پہچاننے کی بات ہے. بس میرے جوان بھائیوں ایک میسج, ایک پیغام اپنے ذہنوں میں لے کے جائیے گا کہ یہ صرف کسی ایک دور کی بات نہیں ہے, یہ حدیث نبی کی ہے. چونکہ رسالت قیامت تک ہے لہذا یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے کہ ہذا حسین فعرفوہ, یہ حسین ہے اسے پہچانو. یعنی جاننا کافی نہیں ہوگا, پہچاننا شرط ہے. اگر کوئی صرف جان رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے نجات ملے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جتنے قاتل حسین تھے وہ سب حسین کو جانتے تھے. جو تلوار چلا رہا تھا وہ حسین کو جانتا تھا, جو تیر مار رہا تھا وہ حسین کو جانتا تھا, جو شمشیر چلا رہا تھا وہ حسین کو جانتا تھا, جو پتھر مار رہا تھا وہ حسین کو جانتا تھا. جتنے قتل کرنے آئے تھے ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ جانتا ہو کہ کسے مارا جا رہا ہے, کسے قتل کرنا ہے, کسے پیاسا رکھنا ہے. جانتے سب تھے, مگر عزیزان ایمان ایک انسان ایسا نظر آیا کہ جس نے حسین کو پہچانا تو جو پہچانا وہ نجات پا گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. سب جانتے تھے, حر پہچاننے کی منزل میں آیا. لہذا حسین کو جاننا کافی نہیں ہے, پہچاننا پڑے گا. اور صرف مرحلہ ایک حسین کا نہیں ہے, یہاں نام چونکہ اس وقت کا مرحلہ حسین ہے, ہر دور کے حسین کے لیے یہی حدیث ہے کہ پہچاننا شرط ہے. من مات ولم یعرف, نہیں پہچانو گے, صرف جاننے کے مرحلے میں رہو گے تو نجات نہیں مل سکتی. مرحلہ پہچاننے کا, یہ حسین ہے اسے پہچانوں. اب مجھے نہیں معلوم جس کو بھی رسول اسلام نے منبر پہ لفظ ہاذا کی تاکید کے ساتھ پہچنوایا, اسے دنیا نے بھلا دیا.
مدینے کے منبر سے کہا ہاذا حسین، حسین کو نہیں پہچانا. غدیر کے منبر سے کہا ہاذا علی، پہچانوانا چاہتے تھے. یہ اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کے ذریعے سے حاصل ہوگی، ان سے وابستہ ہے. وہ حسین کربلا بنانے جا رہا. اب ہمیں کربلا کی پہچان ہونی چاہیے. کربلا جاننا، جانتے تو غیر مسلک کے لوگ بھی، ہندو بھی جانتا ہے کربلا کو، لیکن جو جانتا ہے اس کا جان لینا، پہچاننے کی ضرورت ہے. اچھائی ایک جھوٹے سے بھی پوچھئے تو وہ اچھائی کی تعریف کرتا ہے. تو کیا یہ تعریف اسے نجات دلائے گی؟ سچ بولنا پڑے گا. ایک ظالم سے بھی پوچھئے تو وہ عدالت کی تعریف کرتا ہے، مگر عدالت کی تعریف اسے نجات نہیں دلائے گی. عدالت برتنی پڑے گی، یعنی صداقت کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا، عدالت کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا، اچھائیوں کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا. اہل بیت کی تعریف، اہل بیت اچھے ہیں اور کائنات مجبور ہے کہ وہ اچھائیوں کی تعریف کرے، لیکن تعریف انسان کو نجات نہیں دلاتی، دل میں اتارنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن یاد رکھیے گا، ہماری مسئولیت اور ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، ہم لوگ بڑے فخر سے اس کو پڑھتے ہیں کہ محشر میں ایک آواز آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقفوہم انہم مسئولون. انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. کنز العمال میں اور متقی ہندی نے اس کی تفسیر میں لکھا، سئل عن ولایت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اب ہم نے سوچا کہ اچھا تو اس آیت سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، لیکن عزیزو زیادہ مطلب ہم ہی سے ہے، اس لیے کہ غیر قوم کا ہے. اسے روک کر کے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہم نے کی مانی ہی نہیں، فیصلہ ہو جائے گا. لیکن آپ سے اور ہم سے جب ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم کہیں گے ہاں مولا علی ہمارے ولی تھے. تو اب کیا بات آگے ختم؟ اب تو بات آگے بڑھے گی کہ جب علی کی ولایت کو مانا تو علی کی باتوں کو کیوں نہ مانا. جب اس ولایت کے مرحلے میں تم داخل ہو گئے، پھر اب تمہاری سیرت میں وہ روشنی کیوں نہیں نظر آئی کہ جو اہل بیت کے روزن سے چھن کے آ رہی تھی. لہذا معرفت شرط ہے. ہم کربلائی ہیں تو ہمیں کربلا کی معرفت چاہیے. کیسے حاصل ہوگی معرفت؟ معرفت کے لیے ذکر سننا اور ذکر کا پڑھنا لازم ہے. جب تک ہم واقعات کو نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہم نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ پھر ہم مجلسوں میں شرکت کریں. لازم ہے کہ ہم آ کے بیٹھیں.
اصل میں مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی ان قدروں کو، معاف کیجئے گا میں آپ سب کے لیے نہیں اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں، کہ ابھی ہم نے ان قدروں کو پہچانا نہیں. کیا ہے فرش ازا؟ ہم اس کی قدر کو نہیں جانتے. امام حسین تو بہت دور کی بات. عظمت حسین تک پہنچنا یہ جو پہلا زینہ ہے عظمت حسین کا. پوچھئے ائمہ سے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا مولا یہ فرش ازائے حسین کی عظمت کیا ہے؟ جملہ سنو میرے مولا کے چاہنے والوں اور فخر کرو. مولا آواز دیتے ہیں، فرش ازائے حسین مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. یہ فرش ازا مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. حدیث کہ لفظیں ختم ہو گئیں، مفاہیم ختم نہیں ہوئے. غور کیجئے حدیث پہ. دست ادب جوڑ کے مولا سے جی چاہتا ہے سوال کروں، مولا ہمارے درمیان مصلی اسے کہتے ہیں کہ جہاں تکبیر کہی جائے. ہم مصلی اسے کہتے ہیں جہاں قرات کی جائے. ہم مصلی اسے کہتے ہیں جہاں تسبیح ہو. ہم مصلی اسے کہتے ہیں جہاں تہلیل ہو. ہم مصلی اسے کہتے ہیں جہاں رکوع ہو. ہم مصلی اسے کہتے ہیں جہاں سجدہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں فرش ازا مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. عجب نہیں جواب آئے. نادان سوچتا کیا ہے؟ جہاں تکبیر کہی جائے وہ مصلی ہو سکتا ہے، اور جہاں تکبیر کا سلیقہ سکھایا جائے، جہاں قرات کی جائے وہ مصلی ہو سکتا ہے. جہاں قرات کے آداب سکھائے جائیں کیا وہ مصلی نہیں ہوگا؟ جہاں تسبیح و تہلیل کی جائے اگر وہ مصلی ہو سکتا ہے تو جہاں تسبیح و تہلیل کے مفاہیم سمجھائے جا رہے ہوں کیا وہ مصلی نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، مصلی ہے، مولا نے کہا ہے، یقین ہے. بس اب یہاں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ مصلی ہے. مصلی کسی بھی مصلی پہ آنے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی مصلی پہ جائے اور ان 2 شرطوں کو اپنے ساتھ نہ رکھے. پہلی شرط مصلی پہ آنے کی طہارت ہے. انسان جب مصلی پہ جاتا ہے تو باوضو جاتا ہے. اب میرے جوان بھائیوں یاد رکھیے گا کہ جب امام نے کہہ دیا یہ مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے تو جب فرش ازا پہ آئیے تو باوضو آئیے. ہاں یہ شریعت نے بعنوان دستور صادر نہیں کیا مگر اخلاقی دستور تو ہے. فکر تو یہی کہہ رہی ہے کہ باوضو آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس مصلی پہ، اس فرش ازا پہ کون آتا ہے؟ اہل بیت آتے ہیں. ارے ہم کو اہل بیت سے قریب بیٹھنا ہے، اور جب اہل بیت سے قریب بیٹھنا ہے تو آپ سچ بتائیں کہ ان کے قریب نجاست نہیں جا سکتی.
تو ہم کیسے قریب بیٹھیں گے اگر باوجود نہ ہوں؟ لہذا ضرورت ہے کہ ہم مصلی پہ آئیں، فرش عزا پہ آئیں. اگر آج تک کوئی بھائی ہمارا یوں بھی وضو سے رہنا شریعت نے تاکید کی ہے، لیکن اگر ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے تو ایسے مراحل میں اگر ہم باوضو آئیں گے تو وضو نور لاتا ہے. پھر جو ذکر ہمارے سامنے اہل بیت کا ہوگا وہ ہماری سماعتوں میں نہیں بلکہ دل میں اترے گا. انسان پاکیزگی کے ساتھ. دوسری شرط یہ پھر بھی آسان ہے مگر دوسری شرط ذرا سخت ہے. مصلی پہ جب بھی انسان قدم رکھتا ہے تو قربتاً اللہ رکھتا ہے. یہاں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے شہر اور ملک اور محلے اور گاؤں میں ہو تو میں اس کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فرش عزا پہ قربتاً اللہ، اس لیے کہ یہ مصلی الہی میں سے ایک مصلی کا نام ہے. اہل بیت کے لیے آئیے، اس لیے نہ جائیے کہ فلاں دوست کے گھر مجلس ہے، فلاں صاحب کے گھر مجلس ہے. نہیں، یہ دیکھ کے جائیے کہ کس کی مجلس ہے. یہاں ظاہر ہے ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم لوگوں کے ہاں شہروں میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ہم فلاں صاحب کے ہاں مجلس نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے صاحب؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ہاں مجلس نہیں آئے. نہیں، جواب بڑا دلچسپ ہوتا ہے. ارے صاحب فلاں صاحب کے ہاں مجلس چلیے. نہیں صاحب ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہنے اس لیے کہ وہ ہماری مجلس میں نہیں آتے. حضور جب آپ کی مجلس ہوگی تو آپ خود نہ ہوں گے. مسئلہ یہی ہے کہ ان مجلسوں کو ہم نے اپنی سمجھ لیا. اختلاف تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا جب انا پیدا ہو جائے. ہم نے اپنا سمجھا جبکہ ہمارا کچھ نہیں. ہمارا کام تو صرف فرش عزا بچھانا ہے. نہیں جائیں گے صاحب. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اختلاف ہے، ان کے مجلس نہیں جائیں گے. نہیں میرے جوان بھائیو، صرف اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا کہ وہی انسان کہ جو ذرا سے اختلاف کی بنیاد پہ مجلس میں جانے سے گریز کر رہا تھا، صاحب فلاں صاحب کیا چلیے مجلس، نہیں ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ فلاں صاحب بھی وہاں آتے ہیں اور ان سے ہمارا جھگڑا ہے. یہ باتیں معاشرے میں. اور اب عزیزان ایمان، ہم نے انہی لوگوں کو دیکھا کہ محلے میں مثال ایسی اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم کو احساس ہو سکے. محلے میں سبزی بیچنے والا ایک ٹھیلا لے کر کے چلا آیا. میں نے دیکھا اسی ٹھیلے سے وہ بھی سبزی لے رہے ہیں، اسی سے وہ بھی لے رہے ہیں. میں نے کہا صاحب آپ دونوں آدمی ایک ٹھیلے پہ کیسے نظر آ گئے؟ آپ لوگوں میں تو جھگڑا ہے. یہ آئے تھے آپ یہاں سے سبزی نہ لیتے. کہنے لگے وہ آیا کریں، یہ سستی سبزی دے رہا ہے، ہم اپنا نفع چھوڑ دیں. عزیزان ایمان، بس یہیں سے تو نتیجہ لینا ہے. ہم ذرا سے دنیاوی نفع میں ہم نے اپنا جھگڑا چھوڑ دیا کہ وہ آیا یا نہیں آیا، اس سے مطلب نہیں. ہمارا چونکہ فائدہ ہے، مجلسیں تمہیں اخروی فائدہ دیتی ہیں. کوئی نہیں آیا تو اس نے اپنا نقصان کیا، تم مجلس چھوڑ کے اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد
صلو علی محمد. ہم پہچانے ذرا ان چیزوں کو. بہت مشکل ہو گئی ہے آج مجلسوں کے لیے. میں کیا کہوں, بات آ گئی ہے لہذا عرض کر رہا ہوں. میں اپنے جوان بھائیوں کے ذریعے یہ میسج عام کرنا چاہتا ہوں, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں اس طریقے کی باتیں ہوں تو وہاں للہ مجلس کو حسین کی رہنے دیجئے. بی بی زینب نے یہ مجلس بنام حسین کی تھی, اور آج ہمارا کیا حال ہو گیا کہ ہم نے مجلسوں کو فلاں صاحب کے ہاں بریانی کی مجلس, شیرمال کی مجلس. کیا ہو گیا ہے؟ مجلس حسین کی تھی. ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کس مرحلے میں چلے گئے؟ ہم حسین کے لیے نہیں تبرک کے لیے جا رہے ہیں. نہیں میرے جوان بھائیوں, مجلس حسین کی رہنے دیں. زینب نے بنام حسین مجلس کی تھی. نے ایک جملہ کہوں عزیزان ایمان, ہمارے بزرگوں نے کل تبرک غیر قوموں کے لیے رکھا تھا, ہم حسین کے لیے مجلس میں جاتے تھے. آج مرحلہ یہ ہو گیا کہ دوسرے حسین کے لیے آ رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے شاید ان مجلسوں کا تقدس کھو دیا. اگر کسی کو بھی ہماری بات ذرا سی گراں گزری ہو یا سخت محسوس ہو, میں معذرت چاہتا ہوں. اس لیے کہ کسی عزادار کے دل کو ٹھیس پہنچانا یا دکھانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. بی بی سیدہ راضی نہیں ہے, مگر کیا کریں, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پیغام پہنچانا ہے ہم کو, مجلسوں کو, ہم کو عزاداری کو, ہم کو ان تبرکات کے تقدس کو سمجھنا ہے. اور اس دور میں بہت اہم ہے عزیزان ایمان کہ ہم اپنے ان اقدار کی حفاظت کریں. بس حسین مظلوم کربلا بنا رہے ہیں دین کی اصلاح کے لیے. جب فکر ایک ہو تو اختلاف نہیں ہوتا. اگر ہم سب اس فکر کے ساتھ, جس سے پوچھئے ہمارے یہاں جلوس نکلتے, امام بارگاہ کے قریب پہنچے, انجمنیں آپس میں جھگڑا کرنے لگتی, ہم پہلے جائیں گے, ہم پہلے جائیں گے. پوچھئے کیوں آئے ہو؟ ہر ایک کا جواب ایک ہوتا ہے, بی بی زہرا کو پرسہ دینے. میں مثالوں سے بات کرنے کا عادی ہوں. بی بی زہرا کو پرسہ دینے. مجھے دنیا میں کہیں دکھا دیجئے کہ خدا نخواستہ کسی کے گھر کوئی حادثہ ہوا ہو اور دو پرسہ دینے والے ایک وقت میں وہاں پہنچے ہوں اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے ہوں کہ پہلے ہم پرسہ دیں گے. تو جب ہم پرسہ دینے گئے ہیں تو جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نوبت ہماری ہو, نمبر ہمارا ہو, لیکن اگر ہم کسی اور کو آگے چلے جانے دیں تو یہاں ہمارے اس عمل کی بنیاد پہ زہرا دیکھ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل جنت میں ہمیں پہلے بھیجیں. ہم کیوں اختلاف میں پڑ رہے ہیں؟ ہم ذکر حسین کے لیے آئے. ہم زہرا کا دل ویسے ہی دکھا ہوا ہے, ہم ان کے اپنے ہیں. احساس کیا کیجئے, گھر میں اگر بچے آپس میں جھگڑا کریں, ماں باپ کو درد ہوتا ہے. بچے لڑتے ہیں تو بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے. عزاداروں, ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو تکلیف حسین کو ہوگی. یہ سوچ کے صرف کہ ہم حسین کو تکلیف نہ دیں, اس لیے کہ حسین کے لیے علی اکبر کا درد بہت ہے, حسین کے لیے محمد کا درد بہت ہے, حسین کے لیے علی اصغر کا درد بہت ہے.
وہ تکلیف جو حسین کربلا میں جھیل چکے وہ کم نہیں ہے کہ اب ہم آپس میں جھگڑا کر کے، اس لیے کہ وہ ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، امام زمانہ کو تکلیف ہوگی۔ میرے جوان بھائیوں، میں معذرت چاہتا ہوں، صرف یہ سب باتیں میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں کہ کاش خدا ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم چھٹے امام کی اس حدیث کے مصداق بن سکیں کہ جس میں امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننا۔ لہذا خبردار، اگر کوئی اختلاف ہو بھی تو آج اس فرش ازا سے عہد کر کے اٹھیے کہ ہم حسین کے لیے اپنے اختلافات ختم کریں گے۔ اگر کسی سے کوئی دل میں درد ہے بھی تو آج اس فرش ازا سے بی بی زہرا کو واسطہ دے کے اٹھیے، بی بی آپ کے لیے ہم اس تکلیف کو سہیں گے، لیکن ہم آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ اہل بیت کو پسند نہیں، اہل بیت نہیں چاہتے کہ ہمارے عزادار آپس میں، یہ انجمنیں نہیں ہیں، یہ حسین کا لشکر ہے۔ کسی ملک کا لشکر آپس میں جھگڑا نہیں کرتا، تو جب ہم حسین کے لشکری ہیں تو آپس میں اختلاف کا ہے گا۔ ہم سب عزادار ہیں، ہم سب ماتمی ہیں، ہم سب حسین کے ماننے والے ہیں، ہم سب علی اکبر کا ماتم کرنے والے ہیں۔ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار ہم سب کی عزاداریوں کو قبول کر لے۔ سوچا تھا کہ آج ایک سوال قائم کر کے اس پہ گفتگو کروں گا کہ حسین ہی نے کربلا کیوں بنائی، لیکن اب وقت نہیں، باتیں دوسری ہو گئیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، حسین مظلوم کربلا بنا رہے ہیں، اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہ تو ظلم کے لیے نکلے، نہ فساد کے لیے نکلے، نہ لڑائی کے لیے، نہ جھگڑے کے لیے، کاہے کے لیے نکلے؟ اصلاح کے لیے۔ یعنی حسین اصلاح چاہتے ہیں، ہم اصلاح کے لیے نکلے اور اچھائیوں کی ترغیب اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکلے۔ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور ہم اپنے بابا اور اپنے جد علی ابن ابی طالب، اپنے جد اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب عزیزان ایمان، ایک بات بہت جلدی سے 5 منٹ کے اندر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں کہ ایک اعتراض اور ہوتا ہے اس سلسلے میں، آج اس کو سن لیں کہ امام حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ کوفیوں نے خط لکھا تھا۔ یعنی بات پھر وہی ہے کہ اگر کوفی خط نہ لکھتے تو حسین کھڑے تماشا دیکھتے رہتے، تو پھر تو یہ کوفیوں کی فکر کا نتیجہ بنی کربلا، حسین کی فکر کا نتیجہ نہیں بنی۔ لیکن اگر انسان ذرا سی تاریخ کی معلومات رکھتا ہو تو یہ بات بالکل حل ہے کہ حسین کوفیوں کے خطوط کی بنیاد پہ نہیں نکلے۔ میرے جوان بھائیوں، کربلا کی تاریخ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ کیا ہے تاریخ کربلا؟ امام حسین، ابھی ہم صرف ظاہری تاریخ جو ہم نے پیش خیمہ تھا اور پس منظر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن اگر ہم ظاہری تاریخ بھی دیکھیں تو یہ اعتراض تو وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ حسین مظلوم اگر کوفیوں کے خطوط کی بنیاد پہ نکلتے تو کوفیوں کے خطوط مدینے میں آنے چاہیے تھے۔ اگر خط مدینے میں آیا ہوتا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے شاید مان لیتے، لیکن تاریخ پڑھیے، پہلا خط 4 شعبان سن 60 ہجری کو کربلا وہ مکے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا ہے، تو حسین تو اس سے پہلے ہی مدینے سے نکل چکے۔ تو جب امام نکل چکے ہیں پہلے ہی، تو اب یہ کیسے کہا جائے گا کہ کوفیوں کے خط کی بنیاد پہ؟ اور اب وقت نہیں ہے، مگر میں آپ کو
تعداد بتاؤں، کم سے کم تعداد یہ لکھی گئی کہ 18,000 خطوط آئے، اور 18,000 خطوط میں ایک ایک خط پورے پورے قبیلے کا تھا، پوری پوری قوم کے خط تھے. یعنی وہاں ہوتا ہی یہ تھا کہ اگر قبیلے کے سردار نے کوئی فیصلہ لے لیا تو قبیلہ اس کی طرف ہے. تو یہ پورے پورے قبیلوں کے خط تھے. کتنے افراد تھے کہ جو حسین کو بلا رہے تھے. لہذا دنیا نے لکھا یہ اس لیے کہ یعنی حسین اگر دنیا نہ کہتی کہ آ جاؤ ان لوگوں نے بے وفائی کی اور حسین ان کی وجہ سے قتل کیے گئے، یعنی قاتل کی کوئی اس میں. مگر عزیزان ایمان میں جواب دینا چاہتا ہوں، اگر حسین مظلوم کوفیوں کے خط کی بنیاد پہ نکلے، کوئی کہہ دے کہ یہاں سے مدینے سے نکلے تھے کہ مکے میں ٹھہر جائیں گے، لیکن جب مکے میں خط آ گیا تو حسین نے اقدام کیا اور حسین آگے بڑھ گئے، تو پھر میں جواب دینا چاہوں گا کہ جب امام حسین راہ کوفہ میں تھے اور یہ بات پتا چل گئی کہ مسلم ابن عقیل مارے گئے اور کوفیوں نے وفا نہ کی، تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین پلٹ جاتے. لیکن امام حسین کا سفر آگے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خطوط کی بنیاد پہ نہیں آئے ہیں، ہم مشیت کی بنیاد پہ آئے ہیں. ہمیں ان خطوط نے کربلا نہیں بلایا ہے، بلکہ کربلا ہمارے ہی لیے ختم ہوئی ہے. عزیزان ایمان اگر یہ خطوط یا بیعت کا مطالبہ سبب بنتا تو آپ بتائیں وعدہ طفلی حسین کا کب ہوا ہے؟ مقتل حسین کا معین کب ہوا ہے؟ رسول اسلام نے ام سلمہ کو خاک لا کے کب دی ہے؟ جب حسین پیدا ہوئے ہیں. یعنی ابھی تو کوئی حکومت کا تصور ہی نہیں ہے، کسی خط کا تصور ہی نہیں ہے، اسی وقت حسین کا مقتل معین ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نہ تو کوفیوں کے خط کی بنیاد پہ، نہ تو یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ، اس لیے کہ یہ کب چاہتے تھے کہ حسین کربلا آئیں. تاریخ شاہد ہے، کبھی مدینے میں قتل کرنا چاہا، کبھی مکے میں قتل کرنا چاہا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین کربلا پہنچیں. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر امام حسین کو یہ قید کر کے کربلا تک لاتے تو ہم کہتے کہ یہ لائے، یہ تو ہر جگہ قتل کرنا چاہتے تھے. تو اب یہ مانیے حسین پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا لائے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد والے. کوئی حسین کو کربلا نہیں لایا، حسین پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا لائے ہیں. کوئی حسین کو لے کے نہیں آیا، کوئی سید سجاد کو قیدی بنا کے نہیں لے گیا. اس لیے کہ امام مجبور نہیں ہوتا. جو مختار کو قید نہ رکھ سکے وہ امام مختار کو کیسے قید رکھے گا؟ اور 12 محرم کو امام نے کربلا آ کے اپنے شہداء کے اجساد کو دفن کر کے بھی بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ یہ ہمیں قیدی بنا کے لے گئے ہیں. ارے ہم خود گئے ہیں، ہمیں لے نہیں جایا گیا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قیدی بنا کے لائے. انہیں یہ معلوم نہیں ہم جہاں سے گزریں گے وہاں اپنے قیدی بنا لیں گے. ہم جہاں سے گزریں گے وہاں یزیدیت کو مقید کر دیں گے. ہم جہاں خطبہ دیں گے وہاں حسینیت کے پیغام کو نشر کریں گے. ارے ہم آئے ہیں، ہمیں لایا نہیں گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. لہذا کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس عزیزان کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کیسے کیسے حسین سورما لے کے کربلا میں آئے اور حسین نے کیسی کیسی قربانی دی ہے کربلا میں.
کل انشاءاللہ چونکہ شب ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، لہذا گفتگو کل میں 7ویں امام کے سلسلے میں کروں گا کہ یہ ائمہ، ان کی سیرتیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ امام کا کام ہدایت ہے، چاہے وہ قیدی ہو چاہے آزاد ہو، چاہے مقتل میں ہو چاہے گھر میں ہو، لہذا ہر جگہ انہوں نے ہدایت کے نظام کو زندہ رکھا۔ عزیزان ایمان، حسین کیسے کیسے افراد کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ آپ ذرا سوچیں کہ حسین جس وقت مدینے سے نکلے، اس وقت حسین کی بہن کہتی بھیا میں تمہارے ساتھ، زینب بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، کہا ماں جائے میں تیار ہوں، ماں جائے میں ساتھ ساتھ رہوں گی۔ اب یہ حال دل ہے، روایت نہیں ہے۔ عجب نہیں، زینب نے کہا ماں جائے اگر کربلا میں تم اپنا عباس جیسا بھائی قربان کرو گے نا تو زینب حسین اور عباس جیسے بھائی قربان کرے گی۔ اے حسین، اگر کربلا میں تم اپنے بچوں کو قربان کرو گے، ہاں زینب کے بچے علی اکبر جیسے تو نہیں ہیں، مگر زینب بھی اپنے بچوں کو قربان کرے گی۔ ایک جملہ کہوں عزیزو، مگر عجب نہیں زینب نے دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہا ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں روایت نہیں ہے، شاید بی بی زینب نے کہا ہو کہ اے حسین، مگر تمہاری قربانی میں اور زینب کی قربانی میں ایک فرق ہوگا۔ اے میرے بھیا، جب تمہارے اکبر و اصغر کربلا میں مارے جائیں گے نا تو اس کے بعد تمہاری نسل سید سجاد سے باقی رہے گی، مگر جب میرے بچے اونو محمد کربلا میں مارے جائیں گے تو اس کے بعد زینب کو کوئی ماں کہنے والا نہ ہوگا۔ جزاکم ربکم۔ مگر یہ بہن قربانی دے گی، اور پھر زینب نے ایسی قربانی دی ہے کہ تاریخ گواہ ہے عزادارو کہ ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی، زینب بچوں کے پاس، اونو محمد ابھی تک تم مقتل میں نہ گئے، اماں جب بھی جا رہے ماموں اجازت نہیں دیتے، لے کے زینب خود آ گئی، بھیا زینب کی سوال کو ٹھکرانا نہیں، میرے بچوں کو مقتل کی اجازت دے دو۔ مقتل کی اجازت مل گئی، حسین نے گلے لگا کے بچوں کو رخصت کیا۔ لیکن عزیزو ذرا احساس کیجئے، سرکار وفا کے دل سے پوچھئے، کہنا بہت آسان ہے، مگر جس عباس نے اپنی آغوش میں بچوں کو پالا ہو، عباس دیکھ رہے ہیں میں موجود ہوں، میرے سامنے میری آغوش کے پالے مارے جا رہے ہیں۔ اے عزادارو، سرکار وفا نے اونٹ آپ گھوڑے پہ بیٹھایا، جاؤ بچوں جا کے ذرا میری شاگردی کے جوہر دکھانا۔ لو عزادارو، مقتل میں زینب کے لال آ گئے اور آنے کے بعد نیمچے لے کے لڑ رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک آواز آئی، اے لوگو، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، تنہا جنگ نہ کرنا ورنہ سب ختم ہو جاؤ گے، انہیں کوئی مار نہ پائے گا، انہیں ایک ساتھ گھیر لو۔ یہ آواز اٹھنی تھی کہ چاروں طرف سے لشکر تیار ہوا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا۔ زینب کے بچے ارے گھوڑوں پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آئے، آواز دی، مامو جان سلام قبول کرو۔ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین اور سرکار وفا دوڑتے ہوئے مقتل میں آئے، بچوں کو اٹھایا۔ عزادارو ذرا سوچیں، ایک ہاتھ میں
اون کا لاشا مولا عباس کے ہاتھوں میں، اون و محمد میں سے کسی کا لاشا امام حسین کے ہاتھ میں، اون و محمد میں سے کسی کے کا لاشا۔ لیکن عزیزو، عباس مقتل سے لاش لے کے جا تو رہے ہیں، حسین مقتل سے لاشا لے کے تو جا رہے ہیں، لیکن بار بار ہر قدم پہ حسین کا شعر اور مولا حسین سوچ رہے ہیں، ارے زینب کے سامنے میں کیسے جاؤں گا، زینب کے بچوں کا لاشا لے کے زینب کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ عزاداروں ذرا سرکار وفا کے دل سے پوچھو، سرکار وفا سوچ رہے ہوں گے ہائے یہ ہاتھ سلامت ہے اور ان ہاتھوں کے اوپر ابن محمد میں کا لاشا ہے، میں اپنی شہزادی کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ مگر روایت کے جملے ہیں کہ حسین اب جو مقتل میں پہنچے، لاشیں رکھ دی، زینب نظر نہ آئی۔ حسین کہتے بیبیو میری ماں جائی زینب کہاں ہے؟ عزادارو زینب حجرے میں تھی۔ ایک مرتبہ حجرے سے زینب آئی، آنے کے بعد پہلا جملہ، بیبیو تمہیں ہمارے حق کا واسطہ دیکھو ہمیں کوئی پرسہ نہ دینا۔ بآخری جملہ ہے عزادارو، پروردگار ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ان سب کو کربلا کا ظاہر بنا دے۔ زینب نے کیا کہا؟ بیبیو ہمیں پرسہ نہ دینا۔ جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے بی بی زینب سے پوچھوں، بی بی اب تک جس کی بھی لاش آئی بڑھ کے آپ نے خود پرسہ دیا ہے، اب اس وقت پرسے سے منع کیوں کر رہی ہیں؟ اور پھر ایک ماں اس کے سامنے 2 بچوں کی لاشیں رکھی ہوں اور وہ ماں آنسو نہ بہائے۔ عزیزو سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ حسین ابھی موجود ہیں، حسین کے ہوتے ہوئے زینب اپنے بچوں کا ماتم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ عزیزو عجب نہیں بی بی زینب آواز دیں کہ کہیں میرے آنسوؤں کو دیکھ کے میرے بھیا کو شرمندگی نہ ہو۔ زینب نہیں چاہتی کہ زینب کے آنسوؤں کو دیکھ کے حسین کو شرمندگی ہو کہ میری نگاہوں کے سامنے ماں جائی کے بچے قربان کر دیے گئے۔ اے بی بی مجھے پرسہ نہ دینا، ارے لاشیں رکھی گئی، زینب آئی مصلی کو درمیان میں بچھایا، ایک ہاتھ آن کے لاش پہ، ایک ہاتھ محمد کی لاش پہ، سجدہ معبود میں پروردگار زینب کی قربانی کو قبول کر لے۔ زینب وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار کسی جوان کی والدہ مریض ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار تجھے بی بی زینب کا واسطہ، جو بھی اہل بیت کے چاہنے والوں میں مریض ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مقصد کربلا کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ بار الہ وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔